ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ پارہ 28 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں 28واں پارے کا سورۃ الطلاق تقریباً پچھلے 1.5 مہینے سے یا 1 مہینے سے زیادہ سے اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج بھی اسی کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 5 آیتوں تک کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اب 6ویں آیت سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کی 5 آیتوں کی تفسیر آ چکی ہے، جس میں اللہ تعالی طلاق کس طریقے سے دینا ہے، کس حالت میں طلاق دینا ہے، طلاق کے بعد عدت کیسے شمار کرنا ہے، اور طلاق کے بعد بیوی کو کہاں رہنا ہے، اور صحیح معنی میں طلاق دیے تو اس کے جو ہے آگے چل کر اللہ کی طرف سے کیا آسانیاں مل سکتی ہیں، اور اسی طرح اگر بیوی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے چھوڑیں، یہ ساری باتیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی کیا عدت ہے، اور جو عورتیں مہینہ مہینہ ناپاک نہیں ہوتی یا تو چھوٹی عمر کی وجہ سے یا بہت زیادہ بڑی عمر کی وجہ سے، تو ان کا کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں، اس کو دوبارہ دہرانا مناسب نہیں ہے۔ اب جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن، اے ایمان والو، اے طلاق دینے والو، دونوں بھی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اسکنو، تم ٹھہراؤ، رکاؤ، ہن، ان عورتوں کو، من حیث، اس جگہ، سکنتم، جہاں تم ٹھہرتے ہو، تم اپنی طلاق دی ہوئی عورتوں کو ٹھہراؤ وہاں جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، تمہاری طاقت بھر، تمہاری طاقت کے حساب سے، ولا تضاروہن، اور تم ان عورتوں کو تکلیف مت دو، مت ستاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان عورتوں پر تنگی کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہوں، 150 عورتیں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر تم خرچ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یضعن، وہ رکھ دیں، حملہن، اپنے حمل کو، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو، اپنے حمل کو جہاں تک، جب تک نہ رکھ دیں، زچگی جب تک نہ ہو جائے تب تک ان پر خرچ کرو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ عورتیں تمہارے لیے دودھ پلائیں، فآتوہن، تو ان عورتوں کو دو، اجورہن، ان کی مزدوریاں، وَأْتَمِرُوا، اور مشورہ کرو، بینکم، تمہارے درمیان، بمعروف،
اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تکلیف محسوس کرو، تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو دوسری عورت اس کے لیے اس بچے کو دودھ پلائے گی. یہ پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. یہ جو بات ہے اس 6ویں آیت کے شروع میں، اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے. پہلی آیت سورۃ الطلاق کی کیا تھی؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اس کے بعد اللہ فرمائے لا تخرجوهن من بيوتهن، اے وہ لوگوں جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے ہیں. ان مردوں سے اللہ کہہ رہے ہیں جو مرد اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے ہیں. کیا بول رہے تھے شروع سورے میں؟ کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، یعنی جس گھر میں وہ رہتی تھی، شوہر کا گھر، شوہر کے گھروں سے نہ نکالو. اور خود پھر ان عورتوں سے کہا گیا کہ تمہیں خود بھی اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلو. کب؟ عدت کے زمانے میں، جب ابھی 3 ناپاکیاں ختم نہیں ہوئی یا حمل جب تک ختم نہیں ہوا تب تک جو ہے تم وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے گھروں سے نہ نکلیں. تو اسی حکم کو پہلے نیگیٹو انداز میں بیان کیا گیا تھا، اب پازیٹیو انداز میں بیان کرنے. تو نہ نکالیں، بولے نہیں نکالنا تو کیا کرنا؟ ٹھہرانا، اپنے ہی گھر میں ٹھہرانا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اسکنوہن، ان عورتوں کو تم رکاؤ، ٹھہراؤ، من حیث سکنتم، اس جگہ جہاں تم ٹھہرے ہو. یعنی جس عورت کو شوہر طلاق دے دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق چاہے 1 دیا ہو، 2 دیا ہو، 3 دیا ہو، رجعی طلاق دیا ہو یعنی جس کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا، اور طلاق بائن دے دیا ہو جس سے نکاح ٹوٹ جاتا، اچھے طریقے سے دیا ہو، خراب طریقے سے دیا ہو، جیسی بھی طلاق دیا ہو، طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عدت جو گزاریں گی. مثال کے طور پر عورت کو پیریڈس آتے ہیں، ناپاکی آتی ہے ہر مہینہ، تو 3 ناپاکیاں جب تک نہیں گزرتی تب تک وہ کہاں رہنا ہے؟ شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ شوہر کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی ان بیویوں کو رکاؤ، ٹھہراؤ. کہاں؟ جہاں تم ٹھہرتے ہو، مطلب اپنے گھر میں. شوہر کا جو گھر ہے اسی گھر میں بیوی کو بھی کیا کرے؟ وہ ٹھہرائے. من وجدکم، اپنی طاقت کے بھر، اپنی طاقت بھر. مطلب یہ ہے کہ جو گھر آپ لے رہے ہیں وہ گھر آپ کی طاقت کے حساب سے ہو. مثال کے طور پر بیوی بڑے گھرانے کی ہے اور شوہر معمولی گھر کا تھا، تو اب بیوی یہ کہہ رہی کہ 10,000 روپے کرایہ والے گھر میں ٹھہراؤ، اور شوہر کی طاقت 5,000 والے گھر کی ہے، اس سے زیادہ وہ ٹھہرا نہیں سکتا. تو اعتبار کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. شوہر کے پاس اگر طاقت اتنے ہی کی ہے تو خامخواہ سود پہ لا کر، دھوکہ دے کر، غلط قسم کے کام کر کے بیوی کی اس خواہش کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان میں مال کا اعتبار شوہر سے ہوتا ہے، عورت سے نہیں. میاں بیوی میں اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا ہوتا ہے، بیوی کا نہیں. مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی کی بیٹی، لکھپتی کروڑ پتی کی بیٹی ہے، انہوں کسی ایک درمیانی مڈل کلاس کے آدمی سے اپنی بچی کی شادی کرا دی ہے، کسی بھی وجہ سے کرا دی ہے. تب وہ بچی اپنے باپ کے گھر میں جہاں جاتی اے سی اور بڑے بڑے کمرے، ہر اعتبار سے سہولت رہتی تھی. اب یہاں آ گئی شوہر کے گھر میں، تو اب شوہر بیچارہ 20-25 ہزار روپے کمانے والا ہے، وہاں باپ تو 2-4 لاکھ کماتا تھا. تو اب کیا کرنا؟ شوہر اس کے باپ کے گھر میں جیسا رہتی تھی ویسا رکھنا، کیا باوا کی پری بول کے؟ نہیں، اپنی طاقت کے حساب سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف ایک بڑا آدمی، لکھپتی آدمی جس کی ماہانہ کم سے کم 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، انہیں جو ہے ایک عالمہ لڑکی سے یا کسی غریب بچی سے شادی کر لیا جس کے باوا جو ہے 10,000 20,000 کماتے ہیں. تو وہ چھوٹے سے گھر میں 3-4 ہزار روپے کرایہ کے گھر میں رہتی تھی بچی، لیکن اب اس کی شادی ہوئی کس سے؟ ایک لکھپتی سے. تو اب شوہر کیا کرنا؟ تیرے باوا تیرے کو کوٹم میں رکھے تھے، اس واسطے میں بھی تیرے کو کہاں رکھتا ہوں؟ کوٹم میں رکھتا ہوں، بلکہ نہیں بولنا، جھونپڑی میں نہیں رکھنا، بلکہ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بڑے گھر میں رکھنا. سمجھ رہے بات؟ تو اسی طرح کھانے پینے کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو اعتبار کس کا ہے؟
شوہر کا ہے, بیوی کا نہیں ہے. شوہر کی طاقت جیسی ہوگی اس کی طاقت کے اعتبار سے جو ہے وہ خرچ کرے گا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کو تم ٹھہراؤ من حیث سکنتم, جہاں تم ٹھہرو, من وجدکم, تمہاری طاقت کے حساب سے, اپنی طاقت جتنی ہوگی اتنا ہی کرنا چاہیے. آج یہ چیز ہمارے اندر چھوٹ گئی. آج لوگ جو ہے جھوٹی شان کے چکر میں قرضوں کے جو ہے پالے ہو رہے ہیں. طاقت شوہر کی اتنی نہیں ہے, 20,000 روپے کما رہا تو اس کے حساب سے 3,000 4,000 روپے کا گھر مناسب ہے, مگر رشتے دارہ کیا بول لیتی ہیں کہ انہوں کیا بول لیتی ہیں کہ انہوں کیا بولے. ارے سب کے چکر میں اپنے آپ کو کہ قرضوں کے پالے کر رہا بھائی. دوسرے کون کیا تو بول لیں دے, ہماری طاقت کے حساب سے ہمیں رہنا. میں ایسا ہی ہوں, اسی حالت میں اگر آپ میرے کو ایکسپٹ کرنے تیار ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں اگر اللہ طاقت دیا تو اس سے اچھے گھر میں رکھیں گے, مگر فی الحال میری یہ کنڈیشن ہے, اسی حساب سے رہوں گا. ہر چیز میں رمضان میں کپڑے خریدنے کا موقع آیا, بیوی کو 1,000 روپے جوڑا دلانے کی طاقت ہے. اب کیا سوچ رہا کہ فلاں اتنے دلا رہے ہیں, فلاں اتنے دلا رہے ہیں, ان کو دیکھ کے اب کیا کرا, بجائے 1,000 روپے کے 5,000 روپے کے کپڑے دلا رہا, 4,000 روپے قرضہ لا رہا. تو یہ محبت اچھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی محبت سے ایک دن بیوی سے اگتا جائے گا. کیا سوچتا, 1 سال 2 سال دیتا نوا, بعد میں پھر کیا کرتا آدمی, جا رہے بھائی کتنے قرضے ہو گئے میرے کو, تو قرضوں کے پالے ہو کر آدمی ڈپریشن میں آ جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اپنی طاقت کے حساب سے تم جہاں رہتے ہو, جس گھر میں رہتے ہو, اسی جگہ ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دے دیے ٹھہراؤ. ولا تضاروہن, اور تم ان عورتوں کو تکلیف مت دو, نہ ستاؤ, لتضیقوا علیہن, تاکہ تم ان پر تنگی کر سکو, یہ دوسرا حکم ہے اس آیت کا. مطلب یہ ہے کہ بھئی طلاق کی نوبت کیوں آئی. ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہوگا, اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا ہوگا کہ اب آپس میں نہ انہوں خود سلجھا سکے, نہ کوئی بڑے آدمیاں ان کی بات کو طے کر سکے, تبھی جا کر کیا ہو گئی, طلاق کی نوبت آ گئی. تو طلاق کی نوبت آنے کے بعد بھی قرآن کا طریقہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس بیوی کو تم طلاق دے دیے, اب وہ زرے دن میں تمہارے نکاح سے نکل جانے والی ہے, کون کی اجنبی بن جانے والی ہے, اس عورت کو بھی تم تکلیف مت دو. کتنا بہترین قرآن کریم کا انداز ہے. تو جو عورت ہمارے نکاح میں ہے اس کو تکلیف دینے کا سوال پیدا ہو سکتا نہیں, پیدا ہو سکتا. وہ تو ہماری ہے اور ہمارے تحت رہ کر چل رہی ہے, تو اس کو تو ستانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو عورت طلاق جس کو تم دے دیے, اب وہ تمہارے نکاح سے نکلنے والی ہے, نکل گئی نکاح سے طلاق بائن کی وجہ سے, تو اس عورت کو بھی تم تکلیف مت دو. تکلیف کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر زبان سے گالیاں دے کر, مار کر, یا اسی طریقے سے تان تشنی دے کر. تان تشنی کا مطلب ایسی باتیں بولنا جس سے بیوی کو تکلیف ہو. عام طور سے جو ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو عام انداز کیا ہے, جب دو دوست آپس میں لڑ لیتے ہیں تو دوست کو گالی نہیں دیتا, اس کے ماں باپ تک پہنچ جاتا ہے نہیں, تو بات جو ہے ان دونوں کے بیچ میں نہیں رہتی, خاندانوں تک پہنچ جاتی. تو ایسا جو ہے, اور عورت کی یا مرد کی کوئی بھی آدمی, اس کی فطرت کیا رہتی, میرے کو بول میری ماں کو گالی دینا کو ہے نہیں. لڑ لی آپس میں, لڑ لیے تو 2 مہینہ اگر مارا میں برداشت کر لیتا ہوں, مگر میری ماں کو یا میرے باپ کو کچھ بول دیا تو برداشت نہیں کر سکتا. تو مارنا, گالیاں دینا یا تانے دینا, یہ سب چیزیں کس میں داخل ہیں, تکلیف دینے میں داخل ہیں. تو ولا تضاروہن, تم ان عورتوں کو تکلیف نہ دو. کیوں تکلیف دے رہا بھائی, کیا مقصد ہے تکلیف دینے کا؟ لتضیقوا علیہن, تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کرو, تاکہ تم ان پر کیا کرو, تنگی پیدا کرو. یعنی طلاق کے بعد بھی بیوی گھر میں ہے, ٹھیک ہے, وہ بیوی سے بنتا نہیں بول کے طلاق دے دیا, طلاق دینے کے بعد بھی بیوی گھر میں ہے. اب شوہر کیا کر رہا, کیسا تو کر کو یہ مصیبت کو یہاں سے نکال دینا, میری بیوی کو یہاں سے نکال دینا. اس واسطے چپ تو بھی بیکار چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا, گالیاں دینا, ایسا کر رہا. تو مقصد اس کے پیچھے تکلیف دینے کا مقصد کیا, تاکہ اس پر کیا کرے, تنگی پیدا کرے, اس کے جینے کو تنگ کر دے, اس کی زندگی حرام کر دے. ایسا اس مقصد سے تم ہرگز مت کرو. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں. تو اس لیے
جب طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو بیویاں ہمارے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہے۔ اگر ہمارے اچھے ہونے کی گواہی ہمارے باہر کے لوگ دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر کی عورت، ہمارے گھر کے بچے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ باہر کے لوگوں کو راضی کرنا بڑا آسان کام ہے، کھلا دیے پلا دیے، دو چار میٹھی باتیں کر دیے۔ عام طور سے باہر کے لوگوں کے واسطہ بھی بہت کم پڑتا، کب کی ایک مرتبہ ملتی، یا ایک دن میں بھی ملے تو آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے ملتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہتے، اور ان کو ہمیں مار نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، بدلہ کو انہوں بھی مارتے۔ تو باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھے سے رہتی۔ میں مسجد کا امام ہوں، میں کسی مصلی کو مار سکتا ہوں کیا؟ نہیں مار سکتا۔ کسی کو کچھ گالیاں دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ کئی کو میری امامت چل جاتی، تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ سب کے ساتھ میٹھے میٹھے انداز میں ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں۔ تو یہ اب میری اس چیز کو دیکھ کر آپ سمجھتے مولانا ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہی، بول کے اچھے ہوں گے تمہارے اعتبار سے، لیکن میرے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ کون دینا؟ میری بیوی دینا۔ اور یہ بات بھی میں پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو، اگر بیوی غلط ہے، غلط چیز کا مطالبہ کر رہی، اس کو پورا نہیں کرنے پر انہیں شوہر سے ناراض ہے، تو اس کی ناراضگی کا اعتبار نہیں، وہ ناراضگی بھاڑ میں گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر بیوی یہ بول رہی کہ فلم کو لے کے جاؤ، ٹیکس کو لے کے جاؤ بول رہی، یا بیوی یہ بول رہی کہ میں برقع نہیں پہنتی، بغیر برقعے کے میرے کو باہر لے کے جاؤ بول رہی، یا ایسے کام کا وہ مطالبہ کر رہی ہے جس کام کا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب شوہر جو ہے وہ کام نہیں کر تم بولا تو بیوی ناراض ہو گئی۔ اب پوچھے تمہارا شوہر کیسا؟ بولتا ہوں اچھا آدمی نہیں ہونے بولتی ہے، تو اس کی یہ بات کا اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ جائز مطالبہ کر رہی ہے، جس چیز کا وہ جو مطالبہ کرے وہ شریعت میں جائز ہے، اس کا حق ہے، پھر بھی اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو چاہے دنیا اس کو اچھا کہے، لیکن اگر بیوی اچھی نہیں کہتی ہے تو خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کے حدیث کے تحت وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ یہ حکم ہے تو بیویوں کے ساتھ بھی اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات آ گئی۔ اب آگے عدت کے بارے میں ہی دوسرا حکم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو اس سے پہلے عدت کتنے لوگوں کی آ گئی؟ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئیں، من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحض، وہ عورتیں جن کو حیض آیاش نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ چھوٹی بچی ہے، 10 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، ابھی بالغ ہوئی نہیں، اس لیے حیض نہیں آیا، یا بڑی عمر کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ حیض نہیں آ رہا۔ یہ حیض آتا تھا پہلے، اب کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ تو بہرحال وہ عورت جسے حیض نہیں آتا، یا تو پہلے سے آتا تھا اب نہیں آ رہا، یا آنا شروع سے آتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کی جو اگر طلاق ہو گئی تو کتنے دن؟ 3 مہینے، اسلامی اعتبار سے 3 مہینے کیا کرنا انہیں؟ عدت گزارنا۔ اور جس عورت کو ناپاکی آتی ہے، پیریڈس آتے ہیں مہینہ مہینہ، تو اس عورت کو 3 ناپاکیاں گزرنا ضروری ہے۔ اور طلاق کب دینا؟ پاکی کی حالت میں، اور ایسی پاکی جس میں صحبت نہ کیا ہو، بیوی کے ساتھ بدنی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ سمجھ رہے بات؟ عورت ناپاکی سے پاکی میں آ گئی، تو اب مثال کے طور پر 25 دن عورت پاک رہتی، 5 دن ناپاک رہتی سمجھو، تو ان 25 دنوں میں کسی بھی دن عورت سے صحبت نہیں کرنا، اور پاکی ہی کے دنوں میں طلاق دینا، تو یہ طلاق جائز طلاق ہے۔ اگر ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دیا یہ طلاق حرام ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ اور یا اسی طرح اس پاکی میں جس میں صحبت کر لیا اب طلاق دیتا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عورت کی عدت کیا ہو جاتی؟ بڑی ہو جاتی، عورت کو جو ہے تکلیف زیادہ ہوتی۔ بہرحال تو جن عورتوں کو حیض نہیں آتا اس کا بھی حکم آ گیا، جن کو حیض آتا اس کا بھی حکم آ گیا تھا۔ جو 150 عورتیں ہیں، حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کی کیا عدت ہے؟ اس کو میں پہلے بھی بتایا تھا گزشتہ میں کہ دیکھو نکاح ٹوٹنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر طلاق دے دے، یا تو شوہر مر جائے، طلاق دے دے یا مر جائے۔ مرنے کی کس قسم ہو سکتی ہے؟ مرنے میں قسمہ کیا بھی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو کو مرا ہے تو ایسا، بستر پر مرا ہے تو ایسا، سب کیا بھی نہیں، مر گیا تو ختم۔ لیکن طلاق میں قسمیں ہیں، کیسی طلاق دیا؟ ایسی طلاق دیا جس سے فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا، جس کو بولتے ہیں طلاق رجعی، یا ایسی طلاق دیا جس سے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا سیکنڈ میں، جس کو طلاق بائن بولتی۔ ایسی طلاق دیا جو اچھی ہے، طلاق حسن، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دیا، صاف لفظوں میں دیا، ایسی طلاق دیا۔ بہرحال جس طریقے سے بھی طلاق دیا،
تو یہ طلاق کی قسموں کے اعتبار سے اور جس عورت کو طلاق دیا اس عورت کے اعتبار سے کیا ہو جاتی قسمیں الگ ہو جاتی ہیں, اس کو حیض آتا نہیں آتا بول کے. لیکن 150 عورت, پریگننٹ عورت, اس کی ایک ہی عدت ہے, چاہے شوہر مرے چاہے طلاق دے, چاہے شوہر مر جائے چاہے شوہر کیا کر دے بیوی کو طلاق دے, دونوں صورتوں میں 150 عورت کی ایک ہی عدت ہے. کیا؟ وضع حمل, زچگی کا ہو جانا. اور زچگی کے بارے میں میں بتایا تھا, زچگی میں بچہ صحیح سلامت پیدا ہونا, زندہ رہنا ضروری نہیں ہے, ایسا ضروری نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا مر گیا, جب بھی عدت ختم ہو گئی, یا بچہ ابھی پورا بنا نہیں تھا, جیسے بعض عورتوں کو 5 مہینے کا پیٹ چلا جاتا, 6 مہینے کا پیٹ چلا جاتا, ڈیلیوری سے پہلے 8 مہینے میں بھی بچے مر جاتے بعض مرتبہ. تو چاہے بچے کی ایک انگلی بن گئی ہو اور جو ہے ابورشن ہو گیا اپنے آپ, تو ان تمام صورتوں میں اس کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. چاہے شوہر کا جنازہ ابھی گھر میں رکھا ہوا ہو, ابھی شوہر کے جنازے کو غسل بھی دیے نہیں, شوہر کا جنازہ گھر میں پڑا ہے, یہاں ڈیلیوری ہو گئی, تو فوراً انہیں پاک ہو جاتی, تب کا تب نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی. کرو بول کو اسلام نہیں بولتا فوراً, لیکن آپشن اس کے لیے رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ 150 عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنَّ, اور اگر وہ عورتیں ہوں, کیا ہوں؟ اُولَاتِ حَمْلٍ, حمل والیاں, 150 عورتیں ہوں, پریگننٹ عورتیں ہوں, جن عورتوں کو طلاق دیا یا جن عورتوں کو جو ہے جن عورتوں کے شوہر مر گئے, اگر وہ کیا ہوں؟ حمل والیاں ہوں, تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, ان پر تم خرچ کرو, ان پر تم خرچ کرو, حتیٰ, یہاں تک کہ یضعن حملہن, وہ اپنے حمل کو گرا دیں, یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو گرا دیں. اب یہاں ایک اور مسئلہ نیا چھڑ گیا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ عدت کیسی ہوتی وہ سب بتا دیے. عدت 4 مہینے 10 دن ہے, شوہر اگر مر گیا 150 نہیں ہے تو, اور اگر 150 ہے تو چاہے طلاق دے چاہے شوہر مر جائے, وضع حمل ہے, حیض آ رہا تو 3 حیض, حیض نہیں آ رہا تو 3 مہینے. بہرحال یہ عدت کے مسئلے ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے زمانے میں مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی کو محرم کی 1 تاریخ کو طلاق دے دیا. میں محرم کی مثال کئی کو دے رہا ہوں, بولتا ہوں عدت میں اعتبار عربی مہینے کا ہے, انگریزی مہینے کا نہیں. جنوری بول کو نہیں بول رہا ہوں میں, کیونکہ جنوری فروری کا اعتبار نہیں عدت میں, اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے, جس کو چاند کی تاریخ بولتے ہیں ہم. تو 1 محرم کو, محرم کی 1 تاریخ کو کوئی آدمی کیا کرتے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, پاکی کی حالت میں تھی, انہیں پاکی مثال کے طور پر 10 دن تک تھی, پھر 10 تاریخ کو ناپاک ہوئی, 7 دن ناپاک رہی, پھر اس کے بعد پاکی آئی, پھر ایک ذرے دن کے بعد پھر ناپاکی آئی, پھر پاک ہوئی, پھر ناپاکی آ کے اب جب ناپاکی ختم ہوتی تو تیسری ناپاکی کے بعد کیا ہو جاتی, انہیں شوہر کے نکاح سے نکل جاتی. تو یہ جو درمیان کا زمانہ ہے جس میں 3 مہینے 4 مہینے لگ سکتی ہیں, یا اگر 150 ہے تو اس سے زیادہ بھی لگ سکتی ہیں, تو اس درمیان میں بیوی کو کھانا کون کھلانا؟ اس کا کھانا پینا ہے نہیں بھئی. جب تک نکاح تھا تو شوہر اپنی بیوی کو کیا کرتا تھا؟ کھلاتا تھا. اب طلاق دے دیا, اب طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کہاں ہے؟ خود شوہر کے ہی گھر میں ہے. سمجھے؟ ایک بات یاد رکھو, شوہر کی ذمہ داری جب تک وہ بیوی اس کے گھر میں ہے کھلانے پلانے کی اس کی ہے. اگر وہ اپنے باپ کے گھر کو چلی جاتی ہے, اپنے باپ کے گھر کو چلی جاتی ہے, تو وہاں کھانا کھلانے کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے. بیت مبتوتا یعنی جو رات شوہر کے گھر میں گزارے تو رات میں کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اگر وہاں رات نہیں گزارتی, شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے, تو وہاں لے جا کو پاکٹ پہنچانے کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے. تو اب یہ طلاق ہو گئی اس کو, ٹھیک ہے, عورت کو طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد باپ کے گھر میں ہے یا شوہر کے گھر میں ہے؟ شوہر کے گھر میں ہے. اب نکاح رہتا تو بولنے کی ضرورت نہیں بیوی کو کھلاؤ بول کو, یا باپ کے گھر کو چلے گئے تو باپ دیکھ لیتے تھے. اب مسئلہ کیا, باپ کے گھر کو بھی نہیں گئے, نکاح میں بھی نہیں ہے, تو اب کیا کرنا؟ اب بھی جب تک عدت ختم نہ ہو شوہر ہی اس کو کیا کرنا؟ کھلانا پلانا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ کیا ہو؟ حمل والیاں ہوں, تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تم ان پر کیا کرو؟ خرچ کرو. کب تک خرچ کرنا ہے؟ زندگی بھر تک نہیں. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں, زچگی ان کی ہو جائے. زچگی ہوتے ہی نکاح ٹوٹ گیا, پوری طرح سے کیا ہو گیا؟ نکاح ٹوٹ گیا. اب انہیں کون کی, انہیں کون کی. اب
دوبارہ نکاح کرنا بولے تو باقاعدہ نکاح پڑھانا, دوبارہ مہر طے کرنا, سب مسئلے شروع کے جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 150 عورت کے بارے میں قرآن میں اللہ صاف بتا دیے کہ اگر عورت 150 ہو تو اس کو تو ٹھہرانا بھی اپنے گھر میں اور اس پر خرچہ کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی؟ شوہر کی. 2 حق ہیں, سمجھ میں یہ بات. عدت کا مسئلہ الگ, عدت کتنے دن گزارنا وہ مسئلہ الگ. عدت کے درمیان میں کارہنا عورت, تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم, تمہیں جس گھر میں رہتی وہ گھر میں رکھ لیو بولے. تو عورت کے ٹھہرنے کا چھت کا انتظام ہو گیا. اب کھانا پینا, کپڑا پہننا, سردی گرمی کے کپڑے, جو کچھ بھی بیماری, دوا دارو جو بھی ہے, وہ خرچہ کون کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ خرچے بھی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. تو اس آیت میں صاف لفظوں میں حاملہ عورت کے بارے میں بتایا گیا. کس کے بارے میں؟ حاملہ عورت جو 150 ہے اس کے بارے میں بتایا کہ 150 عورت کو اگر طلاق دیے تو اپنے ہی گھر میں رکھنا اور اس کی دوا دارو کھانا پینا سب تمہاری ذمہ داری. اچھا, اگر وہ عورت 150 نہیں ہے, حمل والی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ 2 صورتیں ہوں گی. یا تو شوہر طلاق رجعی دیا ہوگا یا طلاق رجعی کے علاوہ کوئی اور طلاق دیا ہوگا. طلاق رجعی کس کو بولتے ہیں؟ ایسی طلاق جس سے فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا, جس سے فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا. طلاق ہو گئی مگر نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا. فوراً نہیں ٹوٹتا کا مطلب کیا؟ جب تک عورت کی عدت نہیں گزر جاتی, اگر اس بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لینا ہے تو نکاح باقاعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی کیا کر دیا؟ چل چل گھر میں چل, ایسا بول دیا تو بھی نکاح میں آ جاتی. یا بیوی کے ساتھ وہ کام کرا جو شوہر ہی اپنی بیوی سے کر سکتا. مثال کے طور پر اس کے ساتھ صحبت کر لیا یا اس کے ساتھ بوسہ وغیرہ دے لیا, ایسا کوئی کام کر لیا جو شوہر ہی کر سکتا اپنی بیوی کو. تو عدت کے درمیان ایک صاف لفظوں میں طلاق دینے کے بعد عورت عدت, طلاق رجعی کی عدت گزار رہی تھی, تو ایسی صورت میں نکاح پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تو کھلانا کون؟ شوہر ہی کھلانا. سمجھ رہے بات؟ تو ایک حکم تو قرآن میں صاف آ گیا. کس کے بارے میں؟ حاملہ عورت کے بارے میں, 150 عورت کے بارے میں, کہ 150 عورت کو ٹھہرانا بھی کھلانا پلانا بھی. اور ایک وہ عورت ہے جس کو طلاق رجعی دی گئی, طلاق رجعی دی گئی, یعنی جس کو صاف لفظوں میں ایک طلاق دیا, اسے بھی کھلانا پلانا, اس کی بھی کئی بولتے نکاح ابھی ٹوٹا نہیں ہے. اب رہا سوال ان عورتوں کا جن کو آدمی سخت قسم کی طلاق دے دیا, طلاق بائن جس کو بولتے ہیں, طلاق کے ساتھ کوئی سختی کا لفظ استعمال کر دیا, میں تجھے سخت قسم کی طلاق دیتا ہوں, ایسا کوئی لفظ بول دیا تو اس صورت میں فوراً نکاح ٹوٹ جاتا. یا 3 طلاق دے دیا, 3 طلاق دے دیا, 3 طلاق کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا؟ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا. تو اب اس کے بارے میں کیا؟ سب کو رہائش کی جگہ تو کہاں ہے؟ شوہر کے گھر میں. چاہے عورت کسی بھی طریقے رہنا تو انہیں کہاں ہے؟ شوہر کے گھر میں, مگر کھلانے پلانے کی ذمہ داری حاملہ عورت کے بارے میں بول دی ہے, طلاق رجعی کے بارے میں سمجھ میں آ رہا. تو ان عورتوں کو بھی شوہر ہی کھلانا پلانا. جن عورتوں کو طلاق بائن ہوئی یا جن عورتوں کو 3 طلاق دے دیا, 3 طلاق دینے کے بعد بھی عدت کے زمانے میں رکھنا بھی اپنے گھر میں, کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی شوہر ہی کی ہے. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک بات ہو گئی. فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن, تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو گرا دیں, زچگی ہو جائے. اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ دیکھیے بہت مرتبہ میاں بیوی جوش میں ایک دوسرے کی غلطی پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراضگی میں طلاق کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یاد رکھیے بھول کر بھی نیند میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. ہمارے کو بھی جب ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں تو بولتے ہیں بیٹے یہاں طلاق کے بیان کو چھوڑ کو دوسری جگہ طلاق کا لفظ نہ کو. ذرا یہ بولتے نہیں کیا بھائی وہاں گئے نے کیا, وہ تو نہیں بھائی وہ دکان کو طلاق دیا میں, ایسے الفاظ استعمال کرتی. تو یہ بار بار جو طلاق کا لفظ بولتی نا, وہ اگر جو مذاق میں بھی بول دی ہے طلاق بول کو, فوراً کیا ہو جاتی؟ طلاق پڑ جاتی. کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ ثلاث جدہن جد ہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سیریس سے بولا تو سیریس ہے, مذاق سے بولا تو بھی سیریس ہے. کون؟ النکاح والطلاق والعتاق, نکاح, طلاق اور آزادی. مذاق میں تو میرا شوہر, ایک عورت بولی مسلمان عورت, انہیں بولا ٹھیک ہے تو میری بیوی, ہو گیا نکاح.
مذاق میں بولے تو بھی کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. مذاق میں شوہر اپنی بیوی کو جا کے تیرے کو طلاق بولا، طلاق ہو گئی. سمجھ رہی؟ غصے میں دیا، نشے میں دیا، یہ سب باتیں نہیں چلتے. گولی اگر آپ فائر کر رہی تو غصے میں ہے تو رک جاتی کیا گولی؟ حضرت آپ کی اجازت ہے تو جا کو لگ تو نہیں تو نیچے گر جاتا ہوں بول کو نہیں ہے. تو جس طرح تیر نکلنے کے بعد واپس نہیں آتی، طلاق بھی جانے کے بعد واپس نہیں آتی. آپ مذاق میں بھی بولے ہوں گے، کیسا تو بولیں گے، طلاق تو پڑ جاتی. تو اس لیے ان الفاظ کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے میں بہت مرتبہ جو ہے جب ذرا بات زیادہ بگڑتی رہتی تو بات یہاں تک پہنچ جاتی. اب غصے میں تو طلاق دے دیے، بچوں کا مسئلہ آ جاتا. اب کس کا مسئلہ آ جاتا؟ بچوں کا مسئلہ آ جاتا. بچے جب تک میاں بیوی دونوں مل کر ہیں گھر جنت ہے. وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اگر میاں بیوی دونوں ہم خیال ہیں تو پھر گھر میں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دیتے ہیں، بہت زیادہ جنت ہے. اگر ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہو گئی تو اب ماں یہ چاہتی کہ بچے میرے فیور میں آ جائیں، باپ سے نفرت کرنے لگیں، اور باپ یہ چاہتا کہ ماں سے کسی طرح سے بچے دور ہو جائیں، بچے میرے پاس آ جائیں. تو ان صورتوں میں مسئلہ کس کا آ جاتا؟ بچوں کا آ جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حکم بیان کر رہے ہیں. کس کا؟ دودھ پینے کا، بچوں کی پرورش کا. سمجھ رہے بات؟ تو نکاح طلاق ہو گئی تو عدت کیسے گزارنا کیا نہیں وہ سب بتا دیے. اب ان بچوں کا کیا حق ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں حق رضاعت، دودھ پلانے کا حق. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جڑا ہے حق حضانت، پرورش کرنے کا حق، بچوں کو پالنے کا حق. طلاق کی صورت میں بچے بڑے بڑے تھے تو کیا بھی مسئلہ نہیں، بچے اپنی زندگی دیکھ لیتے، کسی ایک کے ساتھ رہتے نہیں تو اپنا آزاد رہ جاتے. بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے کا مطلب کیا؟ مرد بچہ رہا تو 7 سال سے کم، لڑکی رہی تو شادی ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، اس کو بولتے ہیں چھوٹے. طلاق کے وقت میں بیٹا چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، 4 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا، یا بہرحال 6 سال 7 سال کے اندر. تو ایسی صورت میں جب طلاق ہو گئی تو بچوں کی پرورش کون کرنا؟ نہلانا، دھلانا، کھلانا، پلانا، دودھ پلانے کی، اگر بچہ اور بھی چھوٹا ہے تو یہ سب کون کرنا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، بڑا عجیب اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. دیکھیے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں کا ایک حصہ بن کر پیدا ہوتا. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا، ماں کے دل کی دھڑکن اس کی دھڑکن ایک ہوتی، ماں جو کھاتی وہی اس کی غذا بن جاتا. پھر جب بچہ باہر نکلا ہمیشہ ماں سے چمٹا ہوا ہے، ماں ہی کے سینے سے نکلا ہوا دودھ پی رہا، ماں ہی کی گود میں پل رہا. تو بچے اور ماں کے درمیان ایسی الفت پیدا ہو جاتی کہ نہ بچہ ماں کے بغیر رہتا، نہ ماں بچے کے بغیر رہتی. اگر صحیح معنی میں کوئی ماں ہے تو ماں اپنے بچے کے بدلے میں لاکھوں روپے کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کرتی. بچہ دے ڈالو، لاکھوں روپے لے لو، نہیں قبول کرتی. سمجھ رہے؟ تو اب ایسی صورت میں بچے اگر چھوٹے ہوں تو ان کی پرورش کا حق کس کو ہے؟ تو میں بتایا کہ اگر لڑکا ہے تو 7 سال سے پہلے اس کی پرورش کی ذمہ داری ماں کی ہے. کس کی ہے؟ ماں کی ہے. ماں کے پاس رہیں گے بچے. شوہر زبردستی نہیں کر سکتا کہ میرے بچہ کو میں لے کو جاتا ہوں بول کے، زبردستی نہیں کر سکتا. ہاں انہیں خود اگر دینے پر تیار ہے تو لے کر جا سکتی، یا وہ عورت طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کر لی، کسی اور سے نکاح کر لی، تو اب آنے والا شوہر یہ بچے کو کہیں کو برداشت کرتا نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں اب انہیں کون کی؟ اس کا باپ نہیں، بچے کا. ماں دیکھے تو بچے سے بیاہ کرنا چاہتی اور انہیں دیکھے تو یہ اپنا بچہ نہیں سمجھتا اس کو. تو ایسی صورت میں بچے کا مسئلہ ہو جاتا. اس وجہ سے اب کیا کر سکتا باپ؟ 7 سال سے بھی کم عمر کے بچے کو لے کر جا سکتا. اب پرورش تو اس کی کرنا چاہیے، کون کرنا؟ ماں نہیں کرتی. کئی کو یا تو انہیں کرنے تیار نہیں ہے یا پھر انہیں کسی اور سے شادی کر لی. تو ایسی صورت میں یہ حق نانی کو ملتا. کس کو ملتا؟ نانی کو. نانی اگر نہیں ہے تو خالہ کو، یا پھر شوہر کی بہن یعنی بچے کی پھپھو، اس کو ملتا. اس طریقے سے ایک نہ ایک عورت کو اس کی پرورش کا حق دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ اچھا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، 7 سال سے بڑا ہو جائے تو اب ماں ضد نہیں کر سکتی بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. کیوں؟ چھوٹے جب تک ہیں بچے ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے،
پیار کی ضرورت ہوتی ہے جو پیار ماں کے علاوہ کوئی ان کو نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ باپ بھی نہیں کر سکتا. رشتے دار, چچا, بڑے باپ, ماموں تو دور کی بات, زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ چوم لیتے ہو ٹچ, مستقل صبح سے شام تک کر سکتے نہیں کر سکتے. ہونا بول تو آزما کو دیکھ لو, آزمانے کے واسطے کیا کرنا, ماں کو بڑا بچہ دے آنا, اس کی شرارتوں کو دماغ خراب ہو جاتا, اور باپ کو چھوٹا بچہ دے آنا, یعنی پیدا ہو سو بچہ, اور اس کو بار بار کو دودھ کا بوتل دھونا, گرم گرم دودھ ذرا کنکنا کرنا, پلانا, پیمپر بدلانا, اس کو دھلانا, کرتا باپ 2 دن میں ٹھنڈا پڑ جاتا. تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ 7 سال سے پہلے اگر بچہ ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے, ماں کی ہے. 7 سال کے بعد کی ذمہ داری باپ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو محبت کی ضرورت ہے, شفقت کی ضرورت ہے, جو کون کر سکتی, ماں کر سکتی. اب 7 سال کے بعد لاڑ کی ضرورت نہیں ہے. اب تو نماز کو آنا ہے نہیں انہیں, 7 سال کا جب ہو جائے تو کیا کرو, نماز کا حکم دو. 10 سال ہونے پر بھی نماز نہیں پڑھو تو مارو بول کو, ہے نہیں. اب 7 سال کے بعد اب لاڑ پیارا نہیں چلتے. اب کس کی ضرورت ہوتی, تربیت کی ضرورت ہوتی, اور تربیت باپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تربیت باپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اب بچہ کس کے پاس چل جائے گا, باپ کے پاس چل جائے گا. ہاں بچی اگر ہے, عورت بچی ہے, تو لڑکی کو جو ہے بالغ جب تک نہیں ہوتی, چونکہ بلکہ بالغ کا شادی ہونے تک بھی پوری ذمہ داری کس کی رہتی, ماں کی رہتی. کیونکہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے کام باپ نہیں کر سکتا. چھوٹی خود بھی نہیں کر سکتا, بڑی خود 10 سال کی بچی کو باپ نہلا سکتا کیا, نہیں کر سکتا. وہ کام جو ماں کر سکتی وہ کام باپ نہیں کر سکتا. اسی طرح جب بچی بالغ ہو جاتی, پریشان ہو جاتی بچی, کیا کرنا کیا نہیں, تو اس وقت میں اس کو کس کی ضرورت ہوتی, ماں کی ضرورت ہوتی. تو اگر بالغ ہونے کے بعد رضامندی سے لینا چاہے تو لے سکتا, ٹھیک ہے, ورنہ شادی تک بھی بچی کس کے پاس رہے گی, باپ کے پاس رہے گی. تو یہ مسئلہ کس کا آیا, پرورش کے بارے میں, پالنا کون, نہلانا دھلانا کھلانا پلانا. لیکن یاد رکھو ان دنوں میں بھی بچوں کا خرچہ باپ کا ہے. ان دنوں میں بھی بچوں کا خرچہ کس کا ہے, باپ کا ہے. بچہ مثال کے طور پر 3 سال کا 2 سال کا ہے, ٹھیک ہے, تو پالنے کی ذمہ داری کس کی, پالنے کی ذمہ داری کس کی, ماں کی. چھوٹا ہے نا, تو پالنا پوسنا نہلانا دھلانا ماں کی ذمہ داری. مگر اس بچے کو جو دودھ کا باٹل ہے, یا اس بچے کو گوشت کھلانا ہے, پیمپر لینا ہے, کپڑے لینا ہے, وہ کون دینا, باپ. کون دینا, باپ. اچھا جب بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہو گیا, اب 4 سال میں آنے کے بعد LKG UKG کسی نہ KG میں آ جاتی, تو اب اسکول میں داخلہ کرانا ہے, تو بچہ تو ماں کے پاس ہی رہتا, مگر اسکول کی فیس کون دینا, باپ. کون دینا ہے, باپ ہی دینا ہے. باپ نہیں ہے, مر گیا باپ مثال کے طور پر, تو اب کیا کرنا, باپ نہیں ہے تو دادا ہے, تو دادا آدھی ذمہ داری 3 پو ذمہ داری اس کی لے لیں, باقی ذمہ داری ماں لے سکتی. بہرحال تو ایک ایک بات اسلام کے اندر طے ہے, تاکہ بچوں کی بھی پوری طرح سے نگرانی ہو اور ماں باپ کا بھی آپس میں مسئلہ نہ ہو. آج دیکھو کورٹ کے اندر ہمارے ہی مسائل بڑے بڑے ہیں. جب طلاق ہو جاتی ہے تو ماں ضد ہٹ دھرمی میں باپ کے اوپر نہیں سو کیسا ڈالتی, اور باپ بھی وسچ کرتا ماں کے لیے ایسے ویسی جو ہے چیزیں وکیلوں کے ذریعے سے ایسے ایسے کام کرتی کہ انہوں پریشان ہو جاتی. کیا واسطے, انہوں میرے پاس رہنا, انہوں میرے پاس رہنا بول کے. تو اس واسطے یہ سب غلط بات ہے. اسلام کا جو اصول ہے وہ بالکل صحیح اصول ہے, اس میں کسی کورٹ کچہری کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات میری یاد رکھیے, دیکھو یہ جو پرسنل لا ہے, یعنی ہمارے اپنے خانگی مسائل, گھریلو مسائل, جیسے طلاق, نکاح, ترکہ, وراثت تقسیم کرنا, بچے کی پرورش, بچے کو دودھ پلانا, ان سب کو کیا بولتے ہیں, پرسنل لا. پرسنل لا میں ہماری خود گورنمنٹ, انڈین گورنمنٹ بھی ہمارے لیے اجازت دیتی کہ نکاح تمہیں اپنے حساب سے کر سکتے, اپنی شریعت کے مطابق کیا کر سکتے ہیں, نکاح کر سکتے بول کے. تو اب ایک تو ہے فوجداری احکام, جو کریمنل لائن سے متعلق جو باتیں ہیں, مرڈر کر دیا تو کیا, وہ سب چوری کرا تو کیا, اس کے بارے میں تو ہمیں گورنمنٹ جو حکم دیتی وہ کرنا پڑتا. کئی کو فوجداری احکام کے لیے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی چوری کرا تو ہاتھ کاٹو بول کو ہے قرآن میں, لیکن کب کاٹنا وہ آتا, اسلامی حکومت رہنا. کوئی قتل کر دیا تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دینا, یہ حکم کب, جبکہ کون سی حکومت ہو,
اسلامی حکومت ہو تب ہے وہ حکم پر عمل کرنا. اب ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے ایسا بول کر ہمیں کیا ان احکام پر تو عمل نہیں کرتے, لیکن یہ جو پرسنل لا ہے اس پر تو عمل کرنا چاہیے. ترکے کا مسئلہ آیا تو ترکے کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا, اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا. آج لوگ چل رہے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا آیا پہلے اسٹیشن, ترکے میں باپ بیٹے کا بھایا کا جھگڑا آیا سب سے پہلے ہمیں جاتے اسٹیشن کو نہیں تو کورٹ کو. ایک بات اچھی طرح یاد رکھو, اگر ان مسائل میں پرسنل لا کے مسائل میں آپ کورٹ جا کر جیت بھی گئے تو ہار ہی گئے. وہاں ہارنے والا تو ہارچ, جیتنے والا بھی ہارتا. کئی کو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر گیا, انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا تو جیت بھی گیا تو بھی ہار گیا. اور اگر ان مسئلوں کو علماء کے پاس لے کر آئے, اسلام کے مطابق ان مسئلوں کو حل کرے تو ہارنے والا بھی جیتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی ہار مانا سو کس واسطے, اللہ کا حکم ہے بول کو مانا. کس کا حکم ہے بول کو مانا؟ اور اللہ کے حکم کو ماننے والا کبھی ہارتا ہے نہیں ہے. تو وہاں جیتنے والا بھی ہارا اور یہاں ہارنے والا بھی جیتا. تو لہذا ان پرسنل لا کے مسائل کے لیے مسلم پرسنل لا ہے, محکمہ شرعیہ ہے, دارالقضاء ہے. ابھی بھی الحمدللہ ہمارے شہر میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو, جنوری 2024 کی 20 تاریخ کو الحمدللہ ایک جگہ باقاعدہ اسلامی اعتبار سے ان جو پرسنل لا کے مسائل ہیں ان کے فیصلے کرنے کے لیے, ان میں آپس میں میاں بیوی کے کوئی مسئلے آ جائیں, جائیداد کے مسئلے آ جائیں, ان کو حل کرنے کے واسطے ایک مفتیوں کی کمیٹی بٹھائی گئی جس میں خود بھی ہوں. تو اس میں جو ہے 20 تاریخ کے بعد باقاعدہ اعلان ہوگا. اس میں جو ہے آپ اپنے نماز کے مسئلے ہوں, روزے کے مسئلے ہوں, کوئی بھی مسئلے ہوں تو آپ بے جھجک جا کے وہاں پر معلوم کر سکتے ہیں. یہ گنگا جمنا جو ہوٹل ہے اس ہوٹل کی گلی میں بھوپال کمپلیکس کے بازو میں سیکنڈ رائٹ پہ آفس لی گئی ہے. وہاں پر انشاءاللہ مفتیوں کی باقاعدہ ایک جماعت بیٹھے گی, روزانہ جو جماعت بیٹھے گی آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو ان مسائل کو علماء سے حل کرنا چاہیے, پرسنل لا کے مسائل کو, ورنہ پھر جو ہے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں مثال کے طور پر اسلام کو اعتبار سے دیکھا جائے تو طلاق ہو گئی مگر گورنمنٹ طلاق نہیں مانتی, تو اب میاں بیوی کا مل کر رہنا حرام ہو جاتا. میاں بیوی کا مل کر رہنا کیا ہو جاتا, حرام ہو جاتا. اگر کیا بھی نہیں ہو, جاؤ رہ جاؤ, 3 طلاق دے دیا, 3 طلاق کو نہیں مانتی بول رہی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں مانتی اس کی کیا ہے کہ مسئلہ ہے, لیکن اسلامی اعتبار سے طلاق پڑی نہیں پڑی, پڑ گئی. اب 3 طلاق دینے کے بعد بھی اگر بیوی کے ساتھ شوہر رہا تو حلال ہے وہ نہیں ہے. تو وہاں جیت بھی گیا تو ہار گیا اور یہاں ہار بھی گیا تو جیت گیا. تو اس لیے پرورش کے مسائل ہیں یہ سب مسائل کو ان سے حل کرنا چاہیے. اسی طرح مسئلہ آتا دودھ کا. اب یہاں اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. دودھ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے, سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ماں اگر صحت مند ہو, ماں کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیماری نہیں ہے ماں کو, کیا بھی اچھی صحت مند ہے, اور ماں کو دودھ بھی آتا ہے, تو ایسی صورت میں اپنے بچے کو ماں ہی دودھ پلائے گی. نکاح میں ہے خود تو سوال اتنے پیدا ہوتا, کون پلاتی بھائی دودھ, ماں پلاتی. طلاق رجعی تب بھی نکاح پوری طرح سے ٹوٹا نہیں ہے, تب بھی کون پلانا, ماں پلانا. لیکن اب طلاق بائن ہو گئی یا نکاح بہرحال ٹوٹ گیا, ٹوٹ جانے کے بعد اب مسئلہ کیا آتا, بچوں کے دودھ پینے کا. چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ آتا. تو اب دیکھو عدت ختم ہو جانے کے بعد, عدت کے درمیان میں تو ماں پیسے نہیں لے سکتی, عدت جب تک گزر رہی, نکاح کے درمیان میں بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پیسے نہیں لے سکتی, عدت کے زمانے میں بھی پیسے نہیں لے سکتی. کئی کو نکاح میں ہے تو شوہر اس کے خرچے پورا کر رہا, عدت میں ہے تو بھی اس کو رہنے کے لیے گھر, اس کو کھانے کے لیے کھانا کون دے رہا, شوہر دے رہا. جب کھانا بھی مل رہا, رہنے کے لیے گھر بھی مل رہا, تو اب کئی کو بچے کی پلانے کے دودھ پلانے کے پیسے دینا جائز نہیں ہے. یہاں قاعدہ ہے, قاعدہ سمجھیے. قاعدہ کیا ہے, جو کام آپ پر پہلے سے خود واجب ہو اس کام کو کرنے کے لیے پیسے لینا رشوت ہے. اس کام کو کرنے کے لیے پیسے لینا رشوت. ماں پر ماں ہونے کے اعتبار سے دودھ پلانا ضروری ہے نہیں ہے. اب وہ دودھ پلانے کے واسطے ماں کیا کر رہی, نکاح میں رہتے ہوئے تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی, میں پلانا بول تو مہینے کو 3000 دینا, ایسا بول رہی. تو یہ اس کا پیسہ لینا صحیح ہے
مطالبہ کرنا صحیح ہے نہیں. کیوں؟ بغیر پیسے کے بھی پلانا اس کے اوپر کیا تھا؟ واجب تھا. تو اب پیسے لینا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. عدت کے درمیان میں بھی باپ کیا کر رہا؟ پورے خرچے برداشت کر رہا شوہر, تو لہذا اب بھی لینا. عدت گزر جانے کے بعد, عدت گزر جانے کے بعد, مثال کے طور پر 150 عورت تھی, شوہر طلاق دے دیا, جیسے ہی زچگی ہو گئی تو بچہ پیدا ہوا, بچے پیدا ہوتے فوراً کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی, عدت ختم ہو گئی. تو اب وہ پیدا ہو سو بچے کو دودھ پلانا ہے, تو کون پلائیں گے؟ ماں پلانا. لیکن ماں پلانے کے واسطے اب ماں کو کھانے پینے کے واسطے کھانے کی ذمہ داری کوئی لینے والا ہے اب نہیں ہے. شوہر کی ذمہ داری سے نکل گئی نا. رہنے کے لیے کوئی گھر دینے والا ہے نہیں ہے. تو اب اگر باپ اچھا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ تو اب بیچاری کیا ہو جاتی؟ بے سہارا ہو جاتی. اب اس کے سر پر چھت نہیں ہے, اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں پیسے لے سکتی. اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں پیسے لے سکتی. کب کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں یہ؟ جب ماں نکاح میں بھی نہیں ہے, عدت میں بھی نہیں ہے, طلاق ہو کو عدت سے نکل گئی, تب کی بات ہے کہ کیونکہ اب شوہر اس کو کچھ دیتا نہیں ہے نا, تو اب اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے انہیں یہ بولتی کہ میں بچے کو دودھ پلاتا ہوں, مگر میرے کو کیا کرنا, مثال طور پر مہینے کو اتنا دینا بول کے اگر مطالبہ کر رہی ہے تو اس کو جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہے دینا. ٹھیک ہے, تو اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں. دودھ پلانا کتنے دن تک؟ تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حولین کاملین, 2 سال مکمل جو ہے دودھ پلانا ہے. جہاں بھی تاریخ سال مہینہ آتا وہاں انگریزی سال مراد نہیں. کون سا سال؟ اسلامی اعتبار سے چاند کا سال. ہمیں جو ڈیٹ آف برتھ لکھاتے وہ انگریزی کا لکھاتے, اور کتنی عمر بولتے بھی انگریزی کے اعتبار سے بولتے. خیر وہ معمول جگہوں پہ چل جاتا, لیکن جب مسئلے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں ایئر یا منتھ سے مراد کون سا؟ اسلامی اعتبار سے محرم سفر کا مہینہ. تو 2 سال تک بچے کا حق ہے ماں کا دودھ پینا. ٹھیک ہے, 2 سال تک ہے, 2 سال سے زیادہ نہیں ہے, 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. مطلب کیا؟ اگر 2 سال سے پہلے ماں اگر بچے کو دودھ چھڑانا چاہ رہی, سمجھے, بچہ کھا رہا پی رہا اچھا, تو ایسے اگر میاں بیوی آپس میں مشورے سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں اور اس میں بچے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو 2 سال تک پلا کر یا 2 سال سے پہلے بھی کیا کر سکتے, رکا سکتے ہیں. لیکن بعض بچے بہت زیادہ کمزور ہیں, دبلے پتلے ہیں, باہر کا کھاتے نہیں, کھائے تو الٹی کر ڈال رہے ہیں, ایسا ہے. تو ایسی صورت میں آخری درجہ 2.5 سال تک 2.5 سال تک جو ہے دودھ پلانے کی اجازت ہے, بچہ ہو یا بچی ہو, بچہ ہو یا بچی ہو. زیادہ سے آخری درجہ کتنا؟ 2.5 سال 2.5 سال تک. 2.5 سال سے 1 دن بڑھ کر بھی ہو گیا تو اب دودھ پلانا حرام ہے, دودھ پلانا حرام ہے. اب بعض جگہوں پہ کیا ہوتا, بالکل بے اعتدالی. آج کے زمانے کی ماڈرن عورتیں ایسی ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے واسطے زچگی تو ہو گئی, ہونے کے بعد دودھ نہیں پلاتی. کہیں کو میں دودھ پلائی تو فٹنس چل جاتا میرا, تو اب تو نہیں پلائے تو کون پلانا؟ اب ماں کو مجبور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دودھ بھی نکل رہا ہے, پلانا ہے تمہاری ذمہ داری, جبکہ بچہ کسی اور کا دودھ پیتا بھی نہیں ہے, بچہ ماں ہی سے لگ کر رہتا ہے, تو اب عورت کو مجبور کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جو ماڈرن زمانے کی عورتیں ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بچے کی محبت میں اتنے آ گئے, 4 سال کے ہو گئے تو بھی پیتے چھی بچے بھی, 4 سال کے ہو گئے. بعض کے بارے میں سنا 5 سال کی عمر تک دودھ پیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس واسطے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے کھلانے پلانے کی عادت ڈالتے رہنا. 2 سال تک لکھ جانا نہیں گھسیٹ کو, 1.5 سال ہونے کے بعد سے آہستہ آہستہ بچہ 4 بار پیتا تھا تو 3 بار 2 بار ایسا کم کرا لیتے آنا, تاکہ 2 سال ہونے سے پہلے پوری طرح سے کیا ہو جائے, وہ دودھ سے اچانک چھڑانا بولتے نہیں ہوتا. اس لیے پہلے سے اس کی پلاننگ کرنا. جب بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں تو دودھ نہیں چھوڑتے, تو انہوں ابھی ذرا غفلت میں خود ہی دودھ چھڑانا ان کو. یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں وقت گزارنا ہے بول کے, یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور اتنی باریک ڈیٹیلز تفصیلات حدیث میں قرآن میں کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ نکاح کی جو زندگی ہے یہ اچھی ہے تو آدمی کی باقی پوری لائف اچھی ہے. اگر یہاں کچھ بھی مسئلہ آ گیا تو آدمی کی باقی پوری لائف کیا ہو جاتی, خراب ہو جاتی ہے. نہیں, آپ کمانے کے لیے گئی, گھر میں سکون ہے بول تو سکی روٹی کھا کو بھی سکون سے سوتی
نہیں اگر گھر میں آتے لڑایا پنچادا ہے تو آدمی بریانی کھایا تو بھی سکون سے سوتا نہیں سوتا. تو اس واسطے گھریلو زندگی اچھی رہی تو سب کچھ اچھا رہتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ ایک ایک مسئلے کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, اگر وہ عورتیں تمہارے لیے یعنی تمہارے واسطے دودھ پلائیں کس کو, تمہارے بچوں کو. یہ کب کی بات بتا رہی, عدت گزر جانے کے بعد. عدت گزر جانے کے بعد اب جب شوہر پر بیوی کی جو ہے خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیا کرنا, اور بیوی کیا کرتی, پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے, غریب ہے بچی, اب پیسے دو بولتی ہے تو فآتوہن, ان کو دو, اجورہن, ان کی اجرت مزدوری دو ان کو, ٹھیک ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور تم مشورہ کر لو آپس میں اچھے طریقے سے. دیکھو گھر کا نظام مشورے سے سدھرتا, گھر کا نظام مشورے سے سدھرتا. آج ہمارے گھروں کی لڑائیوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں کسی کو بڑا مانتے نہیں, گھر میں کسی کو بڑا مانتے ہی نہیں ہے. جن گھروں میں باپ کنٹرول کے ساتھ لے کر چلتا ہے وہاں بھی لڑائیاں ہوتی مگر وہ لڑائیاں بڑی نہیں ہوتی, وہاں کو وہاں دبا ہوتے. اس واسطے گھر کو, خاندان کو ایک بڑا رہنا ضروری ہے جس کے ایک آواز پر کیا ہو جائے سب دب جائیں, خاموش ہو جائیں, ایسا ہونا ضروری ہے. یا پھر آپس میں مشورہ کرنا. ہمیں مشورہ نہیں کرتے گھر میں, ہمارے کو کیسا سمجھ میں وہ صحیح نہیں کرنا. مشورے سے کیا ہوتا, آپس میں دل جمع ہو جاتے ہیں. کرنا تو وہی ہے بھائی, میں کرتوں بول کو کرا تو تکلیف ہوتی سامنے والے کو, مشورہ کر کو کرے تو کیا ہوتا, چلو بھائی مشورے میں خیر ہے برکت ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دودھ کی جو اجرت طے کرنا ہے وہ کیسا طے کرنا. ماں بولتی میں نے کو 10,000 دینا بول کو, بچے کو دودھ پلانا بول دو 10,000 دینا بول رہے. شوہر بول رہا آگے میری تنخواہ 12,000 ہے, میں تک 10,000 کہاں سے دوں گا. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے بولے تو ان دونوں بیٹھ کو مشورہ کر لینا. دیکھ تو زدہ زدی پوائی, میں زدہ زدی پوایا, بچہ بیچ میں یہ ہو جاتا. اس وجہ سے مشورہ کر لیں گے کتنا دینا بول کو, تیرے خرچے کیا ہی بول, تیرے کو کھانا پینا ہونا تو اس کے لیے اتنا ہوئے تو بس نہیں تیرے کو بول کو. مشورہ کر کو کیا کرنا, بھلے طریقے سے طے کرنا اجرت. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, تم آپس میں مشورہ کرو اچھے طریقے سے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, اور اگر تم تنگی محسوس کرو تو اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلائے گی. مطلب کیا, یعنی اگر باپ جو ہے بالکل اس کے پاس پیسے نہیں ہے, بہت تنگی کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی, اس کا کھانا پینا مشکل ہے, اب ماں کو 3,000 روپے کہاں سے دیں گا انہیں, ایسی پوزیشن ہے. یا پھر ماں بہت زیادہ پیسے پوچھ رہی ہے, یا پھر ماں دودھ پلانے تیار ہے مگر اس کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے, یا پھر ماں کسی معقول ریزن کی وجہ سے دودھ پلانے سے انکار کر رہی ہے. کیا ہے, مثال کے طور پر دودھ پلائے تو ماں کو سینے میں درد آ رہا, ایسی کوئی معقول وجہ ہے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے, تو اب باپ پر بھی زبردستی نہیں کریں گے پیسے نہیں ہے تو دینا سوچ تو بول کے, اور ماں پر بھی زبردستی نہیں کریں گے اگر اس کو تکلیف ہو دودھ پلانے سے کہ تو پلانا بول کو. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو اس کو کیا کرے گی, کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی. ایک آخری آیت ہے اس کو سن کر بات مکمل کر لیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, چاہیے کہ طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے. تو یہ وہ آیت ہے جس کا بھی اس سے پہلے بتا دیا, مِن وُجْدِكُم میں بتا دیا میں کہ میاں بیوی کے درمیان میں خرچ کا اعتبار کس سے ہے, شوہر سے ہے. شوہر مالدار تو خرچہ بھی بیوی کو مالداری کے حساب سے دینا, شوہر اگر غریب ہے تو خرچہ بھی کس کے حساب سے دینا, غریبی کے حساب سے دینا. تو چاہیے کہ وسعت والا, کشادگی والا خرچ کرے اپنی کشادگی کے حساب سے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور وہ شخص جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی, اور وہ شخص جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی یعنی جس کا ہاتھ بہت ٹائٹ ہے, تو ایسی صورت میں فَلْيُنْفِقْ, تو وہ خرچ کرے مما آتاہ اللہ, اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو دیا. تو شوہر اگر اچھا ہے مالدار ہے تو مالدار اپنے مال کے حساب سے کیا کرے, بیوی پر خرچہ کرے, اپنے بچے کے لیے خرچہ کرے. اور اگر تنگ دست ہے تو اپنے حساب سے کیا کرے, خرچہ کرے. کیا, جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانا, جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانا, زیادہ پھیلا تو پاؤں باہر آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے انکم جتنی آؤٹ گوئنگ بھی اتنی سنا, انکم دے تو کم ہے اور آؤٹ گوئنگ دے تو ہر مہینہ 3,000 4,000 زیادہ ہے, تو یہ زیادہ دنوں تک زندگی سلامتی سے نہیں رہتی, آگے چل کر خطرے کا ذریعہ بن سکتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا,
اللہ مکلف نہیں بناتا کسی آدمی کو مگر اس کا جو اللہ نے اس کو دیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شوہر کم جو ہے مال والا ہے تو اللہ اس کو زیادہ مال کا محتاج ذمہ دار نہیں بناتے. تو عورت اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کو طاقت سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالتے. اللہ انسان کو تکلیف اتنی دیتی جس کو اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. آپ سنے ہوں گے ہارٹ اٹیک آیا فلاں لکھ پتی کو, فلاں کروڑ پتی کو. رکشہ چلانے والے کو ہارٹ اٹیک آیا, کتنے دن کے بارے میں سنے؟ رکشہ چلانے والا اسے ہارٹ اٹیک آیا بول کے کتنے دن کے بارے میں سنے؟ نہیں سنے. ان کو بیمار آتی 150-100 روپے کے نہیں. کئی کو بولتے اللہ کو معلوم, بڑی بیماری اس کو دے دیے, خرچہ کر سکتا نہیں. اب مالدار ہے, کروڑ پتی ہے, تو اس کی بیماریاں بھی بڑے ہائی فائی رہتے ہیں. یہاں نہیں ہوتا لندن جانا, وہاں نہیں ہوتا یہاں جانا. تو جتنا مال آتا اتنی مصیبت بھی ساتھ میں آتی. تو اللہ اس کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے, کیپیسٹی جتنی ہے اتنی دیتی. دیوبند میں ایک استاذ بتائے, ایک آدمی کو رکشہ چلانے والے کو ہارٹ کی بیماری آگے کہتے ہیں. تو انہیں آ کر دیوبند کے استاذ سے بولا, تو استاذ کو یہ آیت ذہن میں کہ بھئی اللہ میاں تو بول رہے ہیں کہ طاقت کے بقدر ہی دیتی ہے, یہاں دیکھے تو 4 لاکھ روپے خرچہ بتا رہا, کہاں سے لیں گا بیچارہ, اپنا سب کچھ بیچ دیا تو بھی 4 لاکھ روپے نہیں ہے. تو انہوں نے بولے کہ تو فلاں حکیم صاحب ہے, ان کے پاس جا کر ایک بار علاج کراؤ بول کو. 2 مہینے میں 50 روپے کا حلوہ کھایا, اس کے بعد جا کر ٹیسٹ کرایا تو ہارٹ کی بیماری سے ختم. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طاقت کے حساب سے ہی ذمہ داری دیں. شوہر کو اس کے حساب سے, بیوی کو اس کے حساب سے ذمہ داری دیں گے. سيجعل الله بعد عسر يسرا, اللہ تنگی کے بعد آسانی بنائے گا. اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بنائے گا. تنگی دکھتی ہے لیکن ہر تنگی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں. اس کا ترجمہ کیا؟ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. جب تم کو تکلیفیں زیادہ ہو جائیں تو علم نشرح کے سورہ کو غور کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تکلیف کے بدلے 2 آسانیاں بول کے. جب یہ سن لو تو تکلیفیں آسان ہو جاتی. اگر کسی کو تکلیف ہے تو سمجھ جاؤ 2 آسانیاں آنے والی ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. تھوڑی بہت باقی ہے بات, انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.